آج تو پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حکومت قائم رہے گی مرکز میں اور نیکسٹ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے. اس کے بعد اب تحریک انصاف کا اگلا آپشن کیا ہوگا؟ کیا آپ پنجاب اور کے پی سے ریزائن دے کے الیکشن فورس کروائیں گے؟ لانگ مارچ کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی آگے؟ تھینک یو شاہ سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں جو یہ 11 پارٹیوں کا مجموعہ ہے یہ جو حقائق ہیں اس سے منہ پھیر رہے ہیں. اس بات کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سی ڈی اے کے چیئرمین کی حیثیت رکھتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو وفاق کی علامت تھی اور ہے اس کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. پنجاب میں 22 جولائی کو ہم حکومت بنائیں گے. 17 جولائی کو پنجاب کی عوام نے ان کا جو غرور اور تکبر تھا اور جو ان کا پاکستان کی سالمیت کے مخالف بیانیہ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ پاکستانی خوددار ہیں. پاکستانی ایک زندہ قوم ہے اور جب ان کی سالمیت کے اوپر بات آئے گی، ان کی خودداری کے اوپر بات آئے گی تو وہ کھڑے ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل کر ووٹ ڈالیں گے اور ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں گے. تو اگر یہ حقیقت سے اپنے چہرے کو پھیرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اقتدار کی سیاست کو ہمیشہ کی طرح آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے، ہم تو اپنا بیانیہ آگے بڑھائیں گے. کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج فنچ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پر استحکام نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے وہ اس لیول کے اوپر تاریخی طور پر کبھی اوپر نہیں گیا؟ تو اگر حقائق سے چہرہ پھیرنا ہے تو پاکستان کی عوام پھر باہر نکل کر ان کو خود کیا اسمبلیوں سے باہر آنے کی دعوت دے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس نہ وہ عددی اکثریت ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، عدم استحکام بالکل سیاسی عدم استحکام موجود ہے اور پنجاب کے ریزلٹس کے بعد وہ عدم استحکام بڑھتا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس کے باوجود یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ they will remain in power till اگست 2023. اس کے بعد اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا لانگ مارچ آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں یا دونوں جو اسمبلیاں ہیں، پنجاب اسمبلی میں آپ کی اکثریت آ چکی ہے، کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اس سے بھی ریزائن کر کے اور آپ فورس کروائیں گے الیکشنز؟ دیکھیں عادل، ہم اپنی حکمت عملی کے اوپر غور کر چکے ہیں، غور کر بھی رہے ہیں. بہت سارے جو آپشنز ہیں وہ زیر غور آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر اپنی عددی اکثریت کو ختم کر دیں ایک دم ہی اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں. یہ ایک آپشن ہے جو ہمارے سامنے ہے. وقت پڑنے پر اس آپشن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تو ہم ان کے اوپر عوامی پریشر ڈالیں گے. اس وقت اپنے بیانیے کو آگے بڑھائیں گے اور ایک پرامن تحریک جو ہے اس کو بھی چلایا جا سکتا ہے. لیکن جس راستے پر پاکستان کی معیشت کو لے کے جا رہے ہیں، مجھے چیزیں اس طرح نظر آ رہی ہیں جو ہمارے ایک قریب ممالک میں ہوئی تھی. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اندر وہ صورتحال آئے، لیکن خدا نہ خواستہ 2 کروڑ کا ملک تو شاید یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن 22 کروڑ کی عوام جو ہے اس کو اپنی انفرادی سیاست کی نظر نہ کیجیے. خدا را ہماری آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے گزارش ہے کہ نظر ثانی کریں اپنے فیصلے کے اوپر. پاکستان کی عوام ارلی الیکشن چاہتے ہیں اور آپ کو ٹھیک ہے. مجھے ملکہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اگر پنجاب میں آپ کی عددی اکثریت ہے وہ آپ تحلیل نہیں کرنا چاہتے، کے پی میں ہے وہ آپ تحلیل نہیں کرنا چاہتے، تو کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں اگر آپ کی عددی اکثریت تھی تو آپ حکومت آرام سے کر رہے تھے، اب اگر نہیں ہے تو آپ اس کو تحلیل کروا کے انتخابات کرانا چاہتے ہیں؟ مطلب جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے، آپ کو حکومت ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ کریں گے، جہاں پہ آپ کی اکثریت نہیں ہے، کسی اور کی گورنمنٹ ہے تو وہ آپ تحلیل کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں عادل، 2 مختلف باتیں ہیں. یہ عددی اکثریت کی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے. پاکستان کی عوام نے ہمیں سب سے بھاری مینڈیٹ سے ایک طویل جدوجہد کے بعد الیکٹ کیا. پارلیمان کے اندر جو ہوا اس کی وجہ سے پارلیمان جو ہے پاکستان کا جو لوور ہاؤس ہے پارلیمان کا نیشنل اسمبلی وہ اپنے وقار کو کھو چکا ہے. پارلیمان کے لیڈر آف دا اپوزیشن، سابق لیڈر آف دا اپوزیشن نے قائد حزب اختلاف نے ایک تیسرے ملک کے ساتھ مل کر میر جعفر اور میر صادق کے طور پر ہمارے ممبران پارلیمنٹ کو ساتھ ملا کر ایک سازش کے ذریعے 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو ہٹایا تھا.
اگر وہ مسلط کر دیے گئے ہیں اس پارلیمان کے اندر تو ہم اس پارلیمان کے اندر اس سازش کے بعد نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہمارا ایک پوزیشن ہے, یہ ہماری حکمت عملی ہے اور یہ درست ہے, کیونکہ مراسلہ پاکستان کے اندر سازش ہونا, نیشنل سیکیورٹی کی 2 میٹنگز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے, اور 9 اپریل کو جو پاکستان کے پارلیمان میں ہوا ہے, جس طرح آئین کو توڑ کر ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا ہے, ہم اس پارلیمان کے اندر شہباز شریف کی قیادت کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. یہ جو ملکہ صاحب ٹھیک ہے, یہ جو پارلیمان کی آپ سے بات کی, اسی سے جڑا ایک سوال, آج جو عطا بندیال صاحب کی ریمارکس آپ نے دیکھے ہوں گے, قانونی معاملات پہ آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے. خان صاحب کورٹ میں چلے گئے نیب کے جو لاز میں امینڈمنٹ تھی اس پر, تو آج عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ پارلیمان کا ڈومین ہے اور یہ چیزیں, یہ جو ہے ہم ڈرافٹ دوبارہ پارلیمان کے پاس بھیجیں گے. اب پارلیمان میں تو آپ بیٹھنا نہیں چاہتے, تو یہ جو نیب کی قوانین وغیرہ ہیں, بڑی اہم قانون سازی ہونی ہے, الیکٹورل ریفارمز وغیرہ ہیں, تو یہ اگر آپ پارلیمان میں نہیں بیٹھیں گے تو یہ کیسے معاملہ طے ہوگا؟ یہ فیصلے تو اب کورٹ نہیں کر سکتی, اور کورٹ نے تو خود آج کہہ دیا ہے. نہیں دیکھیں عادل, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی میں خود اس وقت اس کیس کے اندر لیگل ٹیم کے اندر شامل ہوں, جو نیب کی پٹیشن ہے جس کو خواجہ حارث صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں, اور میں اس وقت موجود تھی بینچ نمبر 1 میں جب استفسار ہوا چیف جسٹس آف پاکستان, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اور شاہ محمود قریشی کے مابین, اور اس کے اندر بہت ساری باتیں کی گئیں, اور یہ بات ضرور منظر عام پر آئی کہ اکثریت کی جماعت پارلیمان سے گئی, اسی لیے یہ قانون سازی ہوئی, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ عدالت جو ہے, جس کے پاس پاکستان کی آئین کی تشریح کرنے کا اختیار ہے, اور جو آرٹیکل 8 کے مطابق جب پاکستان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہوتے ہیں پاکستانیوں کے کسی قانون کے ذریعے, وہ اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. تو ہماری استدعا یہ ہے کہ قطع نظر کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اکثریت کی جماعت پارلیمان میں نہیں ہے, ہم وہ ایشو سازش کا اب سپریم کورٹ میں زیر غور زیر بحث نہیں ہے. اس وقت چیز زیر غور یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس پاکستانیوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے ہیں. اس وقت جو عوام اور پبلک آفس ہولڈرز, عوامی نمائندوں کے مابین جو ایک اعتماد تھا وہ ختم ہوا ہے. عوامی نمائندوں نے پارلیمان کو اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے, اس لیے دراصل یہ قانون جو ہے یہ غیر آئینی ہے. اور ہم نے یہ بھی بتایا ان کو اس استفسار میں اور اس گفتگو میں اور اپنی لیگل آرگیومنٹس میں کہ بہت ساری ایسی چیزوں کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس کی ایک شک جو ہے وہ فرد واحد کے لیے, کسی کیس کے لیے یا کسی فرد واحد کے لیے جو عوامی نمائندہ ہے, اس کو کرپشن کے کیسز سے بری الزما کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے. تو ابھی تو کیس کی شروعات ہے, یہ حتمی بات نہیں ہے. استفسار میں جو بات ہو, مکالمے میں جو بات ہو, جو آرڈر میں لکھا جاتا ہے, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اس کو حتمی نہ سمجھیے, لیکن ٹھیک ہے یہ ڈسکشن زیر غور آئی ہے, اور جیسے چیف جسٹس کہیں گے ہم ان کی بات پہ غور بھی کریں گے, اور وہ مکالمہ بھی آگے بڑھے گا. اگلی ہیئرنگ جمعے کو ہے, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.